وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ 12ویں تراویح اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو رمضان ہے امن کے ساتھ اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی دنیا میں امن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت سے وہاں امن کو اللہ قائم کرے۔ اوروں کے لیے بھی ساتھ میں دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ دوسروں کا بھی رمضان ہمارے جیسا بلکہ ہم سے بھی بہتر اللہ ان کا رمضان بنائے۔ ہم نے آج کی تراویح میں 12واں پارہ الحمدللہ ہم نے مکمل سنا۔ پارے کا نام تقریباً ہم سب جانتے ہیں، وما من دابہ پارے کا نام ہے۔ اس پارے میں الحمدللہ 170 آیتیں پارے کا حصہ ہیں۔ 2 سورتیں اس پارے میں موجود ہیں، ایک سورہ ہود ہے، اس کی 5 آیتیں چھوڑ کر باقی ساری آیتیں پارہ نمبر 12 میں، اور دوسری ایک سورت ہے۔ میں، آپ، میری اور آپ کی اولاد، ہم سب اللہ سے دعا کریں گے اللہ جو سورت جن کے نام کی وہ سورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسا ہمیں بنائے۔ ہم سب جانتے ہیں کون سی سورت ہے؟ ماشاءاللہ جی، احسن القصص، سورہ یوسف۔ 6 مہینے میں بھی میرے کم علم کے باوجود اس مسجد میں جب میں 9 سال مسلسل امام رہا، مجھے سورہ یوسف کا درس دینے کے لیے 6 مہینے لگے۔ 6 مہینے سے زیادہ، اور بھی زیادہ بھی لوگ دیتے ہیں۔ ایک سورت کا درس دینے اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ آج میں سورہ یوسف کی 52 آیتیں، 50 پر 2 آیتیں، اور سورہ ہود کی 118 آیتیں، یہ دونوں ملا کر 25-30 منٹ میں مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا حق میں ادا کر پاؤں گا اور کتنا آپ سن پائیں گے۔ یہ خلاصہ ہم بیان کر سکتے ہیں، فلاں چیز پائی جاتی ہے۔ کیا کیا مضامین ہیں آج کے پارے کے اندر؟ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا مضمون آج کی نماز تراویح کا، میرے تمہارے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، قرآن مجید نازل کیوں ہوا ہے؟ نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ جی، مجھے ابھی آنے سے پہلے ایک صاحب ایک دوا لا کر دیے۔ جی، کون سی دوا جانتے ہیں؟ گلے میں خراش نہیں ہوگا مصعب، یہ دوا کھا لو بول کر۔ جی، اللہ جزائے خیر دے وہ صاحب کو، بسم اللہ۔ پتہ نہیں وہ دوا کھائے تو خراش بڑھے گی یا کم ہوگی معلوم نہیں، مگر لا کر تو دیے ہیں، کھا کر دیکھیں گے۔ بسم اللہ۔ کیوں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام میرے تمہارے لیے، سورہ ہود، یہ جو نام ہے، یہ سورت کا جو نام ہے، یہ نام ایک بڑا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ایک بڑا پیغام ہے۔ مجھے آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد اس وقت رمضان کے مہینے میں، جہاں آپ اللہ کے کلام کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت میچوں میں بیٹھے ہیں، میچوں میں بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، وہ روزے کی حالت کا بھی انہیں خیال نہیں ہے، نہ انہیں رمضان کا خیال ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، الحمدللہ، اللہ کے کلام کا ذرا معنی سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا، ہمارے نبی کے سر کے بال صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت نے ہمارے نبی کو بوڑھا بنا دیا۔ کم سے کم میں 20 بار بولا ہوں، آپ 20 بار سنے ہیں کم سے کم۔ جی، سورہ ہود نے اور ہود کی بہنوں نے، سورہ ہود اور ہود کی بہنوں نے، حدیث میں اسی تذکرہ آتا ہے، ابو بکر صدیق نے نبی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس راوی حدیث ہیں، قال ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول قد شبت، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب انتقال ہوئے نا، ہمارے نبی کے سر میں کتنے بال سفید تھے؟ کتنے سفید تھے؟ 11۔ اتنی گارنٹی سے بول رہے ہیں 11، ماشاءاللہ۔ جب اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابی حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ وہ کہتے ہیں سر اور داڑھی کو ملا کر، سر اور داڑھی کو ملا کر 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ مرتے نا جب انتقال ہوا تب کی بات بول رہا ہوں، سر اور داڑھی کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہاں کچھ بال جب سفید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا آپ بوڑھے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج حالت کیا ہے؟ 20 سال کے بچے کے بال بھی سفید ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، کیوں سفید ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت وفي روایت ہود واخواتها رواه الترمذی۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا نا، میرے تمہارے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سمجھو اس بات کو، مجھے بوڑھا کر دیا ہے آج کی نماز تراویح کی صورت نے، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سیکنڈ سورہ واقعہ نے، تیسرا سورہ مرسلات نے، چوتھا عما یتساءلون سورہ نبا نے، پانچواں اذا الشمس کوورت نے، ایک اور روایت میں ہے ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ پہلا مضمون ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے لیے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کے لیے اس میں تدبر حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کیسا ہے دیکھو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور جملہ اللہ کا کیسا ہے، ام علی قلوب اقفالها، یا سینے کے اوپر دماغ پر قفلیں لگے ہوئے۔ لفظ قفل ہے، یہ جو قفل لفظ بولتے ہیں نا ہم، عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں ایسے ہی بولتے ہیں۔ کیا تمہارے سینوں پہ، تمہارے دماغوں پہ قفل پڑا ہوا ہے؟ اس کلام کو غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو میرے بھائی۔ یہ پہلا جو ترجمہ ہے، یہ جو سورت ہے نا، یہ پہلا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، ایک تلاوت بھی کرو۔ میرے 2 قرآن ختم ہوئے، میرے 3، تیرے کتنے ہوئے؟ ہم ایک سوال کرتے نہیں جی تمہارے کتنے قرآن ختم ہوئے؟ میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، بسم اللہ۔ یہ قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ذرا غور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آگے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، مضامین بہت زیادہ۔ ایک چھوٹا جملہ بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑ کے، اس کے بعد آپ نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات، بولو جسے جسے یاد ہے پڑھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ پڑھا آپ نے، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے کہ ایسا سو رہے تھے، وہ جگہ بھیگ گئی، وہ جگہ۔ جی مجھے افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم سوتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوتے ہیں، یا ہم بہت روئے۔ حضرت بلال آئے، فجر کی نماز تک روئے۔ حضرت بلال نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب جو جملہ نبی بولے آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، اس کے لیے بربادی ہے جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہیں کرے۔ غور کرو، غور کرو، قرآن کی آیتوں پہ غور کرو، بیٹھو یہ ایک آیت کو بار بار پڑھو۔ سبحان اللہ۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ جانتے ہیں شیخ بن باز کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنائے، شیخ بن باز کے جیسا۔ آنکھیں نہیں تھی، ضریر البصر تھے۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ کیا بولتے ہیں؟ ایک آدمی کو بچپن میں آنکھ تھی، بیچ میں چلی گئی، اسے بولتے ضریر البصر۔ ایک بچہ بچپن سے اندھا پیدا ہوا، اسے بولتے اعمیٰ۔ عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ یہ اعمیٰ نہیں تھے، یہ ضریر البصر تھے۔ اللہ نے آنکھ دی، بعد میں آنکھ چلی گئی۔ کسی نے ان سے سوال کیا، آنکھ آئی تو کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا؟ اگر اللہ نے تمہیں آنکھ دے دیا، واپس روشنی واپس آ گئی، کیا دیکھیں گے؟ کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے؟ کیا جواب دیا ہوگا شیخ بن باز رحمہ اللہ نے؟
اللہ نے اگر آپ کو آنکھ دی، آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ جی کون بولیں گے؟ نہیں، اللہ جزائے خیر دے. خالی اونٹ آپ ہی اکیلے ہیں پوری مجلس میں جو اس جواب کو چھی رہے ہیں. سارے لوگوں میں ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت میں آپ اکیلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہا 4 چیزیں دیکھنا چاہوں گا. کیا بولے؟ اگر مجھے آنکھ آ گئی 4 چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں بولتا ہے افلا ینظرون کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کیسے بنایا گیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ میں آسمان دیکھنا چاہوں گا. خود اللہ بول رہا ہے آسمان کو نہیں دیکھتے ہو اس لیے میں آسمان دیکھنا چاہوں گا. وَإِلَى الْجِبَالِ پہاڑ دیکھنا چاہوں گا. وَإِلَى الْأَرْضِ زمین کیسے پھیلائی گئی ہے یہ اللہ خود بول رہا ہے. اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں دیکھنا چاہوں گا. اللہ اکبر. جی سوچنے کا انداز کتنا پیارا ہے. دیکھو اللہ جسے دیکھنے کے لیے بولا ہے کہتے ہیں جب آنکھ آئے گی پہلے وہ چیز دیکھوں گا. اللہ ہمیں اس کلام پر غور کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پہلا مضمون ہے. کیا بولتے ہیں؟ ایک بار گناؤں سارے مضامین؟ گناؤں یا ذرا آہستہ آہستہ چلوں؟ دوسرا مضمون. چلیے 2 پر بات کرتے ہیں. وقت رہا پتہ نہیں جیسے ہی دوا دیے ضرورت پڑنی شروع ہو گئی ہے. جی دوا جیسے ہی دیے ضرورت شروع ہو گئی ایسا لگ رہا ہے. دوسرا آج کا مضمون ہے. شاید جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ سب سے اس مضمون کا بڑا گہرا تعلق ہے. کئی بچے پوچھتے ہیں شیخ کیا کریں گے تو روزی کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ بہت سارے بچے پوچھتے ہیں. آج کا یہ دوسرا مضمون ہے. آیت کے حساب سے آپ چلیں گے. آیت نمبر 6 سورہ ہود. سیکنڈ مضمون ہے. میں نے وہی آیت شروع کرنے کے لیے پڑھی ہے. آیت بھی پڑھتا ہوں ترجمہ بھی کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر یہ کرو گے تمہارے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ. وہ بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. عمل کریں گے انشاءاللہ؟ عمل کریں گے؟ جی آیت میں نے ترجمہ کر دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. آیت کا ترجمہ بعد میں. پہلے آپ سے سوال. میں جو آیت ابھی پڑھنے والا ہوں اس کا ترجمہ کرنے والا ہوں. ہمیں ملا کے آپ کو مجھے ہمیں اس پر یقین ہے؟ نہیں آیا جواب مجھے. میں اور ایک بار پانی پیتا ہوں تب تک جواب دیو. یقین ہے ہمیں؟ نہیں آ رہا جواب صحیح بھائی. بسم اللہ. تم نہ ایک جی ہے سو 3 بار بولے اب تک. یقین ہے اس پہ؟ آواز صحیح ہوگی الحمدللہ. جی یقین ہے. آیت سنو ابھی ترجمہ سنو. اسلام رزق کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ مسئلہ حل ہو، ایسا حل ہو اب زندگی میں کسی سے پوچھے نہیں انشاءاللہ تعالی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین پر چلنے والا ہر چوپایا فی الارض الا علی اللہ رزقها سب کا رزق اللہ کے اوپر ہے. ذمہ دار اللہ ہے. کون؟ اللہ. کیا بول رہا ہے؟ ذمہ دار اللہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا اس کو کہاں دفن کیا جائے گا، یہ پیدا کہاں ہوگا، یہ جیے گا کہاں، مرے گا کہاں، کون سی مٹی میں اسے دفن کیا جائے گا. کُلٌّ فِی کتاب مبین ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہے. آج کی نماز تراویح کی پہلی آیت یہاں سے نماز تراویح کا آغاز ہوا ہے. تفسیر اس کی ابن کثیر کیا کہتے ہیں آپ کان لگا کے غور سے سننا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخبار تبارک و تعالی اللہ نے خبر دی ہے اس آیت میں انہ متکفل بارزاق المخلوقات اللہ مخلوق ساری مخلوق کی روزیوں کا اللہ ذمہ دار ہے. کون کون سی مخلوق ہے؟ من دواب الارض زمین پر چلنے والی، صغیرہا و کبیرہا چھوٹی یا بڑی، سمندر میں رہنے والی. حیران ہو جائیں گے آپ، حیران ہو جائیں گے کس کس قسم کے جانور سمندر میں رہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے ان کی روزی بھی اللہ پر ہے. سمندر میں، خشکی میں، بر میں، بحر میں جتنے بھی مخلوق ہیں سب کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے. آیت پڑھا، ترجمہ کیا، تفسیر میں ایک بہت بڑے عالم ان کا قول بھی میں نے پیش کر دیا. اب آگے سنو.
یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. کتنے؟ جی سونے والوں سے پوچھو کتنے سال بھائی. ہمارے استاد کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے کوئی بچہ سو جاتا نہ بولتے تم بولو بھائی جواب. تمہارا ڈائریکٹ تعلق آسمان سے ہے. نہیں، تمہارا ڈائریکٹ تعلق آسمان سے ہے. سونے والوں سے پوچھیں گے کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال پہلے. صحیح مسلم کی حدیث، کتاب القدر کی حدیث، تقدیر کے باب کی حدیث، اس باب میں یہ حدیث موجود ہے. یہ زمین آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. اس تقدیر میں کون کتنا کمائے گا اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے. کب لکھا گیا ہے ہماری کمائی؟ کب لکھی گئی ہے؟ اب جاؤ گھر میں سو جاؤ خاموش کے. جو لکھا ہے وہ ملے گا، کمانا کیوں ہے؟ نہیں ایسے ہی نا. سیکنڈ، یہ آپ نے کئی بار سنا ہے. ماں کے پیٹ میں جب نطفے کی شکل، نطفے سے خون کے لوتڑے کی شکل، اس کے بعد گوشت کی شکل، جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہے، ہم سب جانتے ہیں ہماری 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے. 4 چیزیں لکھ دی گئی. برابر کیا بھائی؟ ارے برابر نہیں. تب تک پانی اور ایک بار پیتا ہوں. 4 میں ایک ایک بولنا شروع کرو. جی بسم اللہ. ارے بولو بھائی. اتنی مشکل سے خرخراتے ہوئے گلے میں بھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. نہیں بول رہا ہوں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی. ایک چیز بولو جو ماں کے پیٹ میں لکھی گئی. بسم اللہ. یہ ایسے ہی آوازاں نہیں پسند مجھے، ترتیب سے بولنا. یہاں سے بولو جی. 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہیں. جی میں بولوں؟ سب سے پہلے کون سی چیز لکھی گئی ہے؟ سن لیجیے انشاءاللہ. پہلی چیز جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے، سبحان اللہ، عربی زبان میں پڑھتا ہوں، ہو سکے تو جا کے لکھ کے رکھو انشاءاللہ. جی یؤمر باربع کلمات. اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں نبی کا جملہ ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے. حکم دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ لکھا جائے 4 چیزیں. ایسا جملہ ہے 4 چیزیں لکھ دی جائیں. پہلی چیز آپ نے کہا بکتب رزقہ، ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے. بکتب رزقہ. سیکنڈ واجلہ، کتنی عمر ملے گی، مرے گا کب. یہ اللہ کی قسم بول رہا ہوں، یہ 1 سیکنڈ اس سے زیادہ کوئی جیے گا نہیں. اس لیے کوئی نوجوان بچہ مر گیا یہ مت بولو جلدی میں، نہیں، اتنی ہی عمر تھی اس کی، اتنی سانسیں لے کر دنیا میں آیا تھا. ساری دنیا مل کر بھی 1 سانس بڑھا نہیں سکتی. وہ اجلی ہی. کتنی باتیں ہوئی؟ 2. تیسری بات، شقی و سعید. ان کا نام سعید ہے، ان کا نام، خود کا نام سعید ہے. وہ جواب دے رہے ہیں یہ بچہ نیک بنے گا یا برا بنے گا. یہ پیٹ میں لکھ دیا جا رہا ہے، شقی بنے گا یا سعید. 3 ہو گئے. چوتھی چیز کو کون بولا ہے؟ کھڑو جو اٹھ کے کھڑو اٹھ کر. کیا چیز لکھی جائے گی؟ زور سے بولو. عمل لکھا جائے گا. ہاں عمل لکھا جائے گا. صحیح بولا بچہ ہے، عمل لکھا جائے گا. 4 چیزیں لکھ دی جائے گی. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. اللہ خیر و برکت دے. بچہ غور سے دیکھ رہا ہے، خالی دعائیں دے رہی، دوسرا کیا بھی دے رہی نہیں. جی سب کو دوسرے کو بہت کچھ دیا، مجھے خالی دعائیں مل رہی، باقی نہیں مل رہا ہے. گھر کو بیٹے ہے تمہارا بھی انعام انشاءاللہ، نام ان کا لکھ کر رکھیے. یہ دوسری بات ہے رزق کے تعلق سے. ہمارا رزق آلریڈی پہلے لکھ دیا گیا ہے. کیا کریں گے تو رزق بڑھے گا، یہ بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے. رزق کے دروازے کھلنے کے لیے شیخ کیا کرنا ہے، کون کون عمل کریں گے. خالی یہ ایک چیز بھی اگر آپ یہاں سے لے کر اٹھ گئے، یہ درس میرا کامیاب ہے انشاءاللہ. کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ نہیں چاہیے. وعدہ کرو انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو. کیا کریں گے؟ تو بہت کوششیں کر چکے ہیں، سر نیچے پیر اوپر کر چکے ہیں. اب یہ کرو جو نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو اللہ کا فضل و کرم ہے، اس مسجد میں کچھ عرصے سے میں ہوں. میں نے اس عمر سے بچوں کو یہاں دیکھا ہے. 5 سال کی عمر کے بچوں کو میں نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا ہے. ایک وقت تھا جب عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان میرے ساتھ آتا، ہم مل کے چائے پیتے.
اس کے پاس چائے کے پیسے دینے کے پیسے نہیں رہتے. جی ہاں، اتنا ہی پیسہ ہوتا پاس بنا لیتے اس کا، بس کا پاس، کالج کو جاتے، پڑھ کے آتے. مختصر گھروں میں مجبوریاں، یہ چائے کے پیسے نہیں. آج جانتے ہیں وہ بچے کہاں ہیں؟ پورے خاندان کو سنبھال رہے ہیں، گھر کو نہیں سنبھال رہے ہیں. جی لکھ کے دیتا ہوں آپ کو میں، ان کی تنخواہ سنیں گے تم حیران ہو جاؤ گے کتنی اللہ انہیں تنخواہ دے رہا ہے. اسی مسجد کے بچے، اسی مسجد کے بچے الحمدللہ مجھے شان ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہیں، کونے کونے میں بہت اچھی حالت میں ہے. کسی زمانے میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، آج اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ. میں غور سے جب دیکھا، اب جو باتیں میں بولنے جا رہا ہوں نا، وہ بچے ان باتوں پہ عمل کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. عمل کیا کرتے تھے، کیا کریں گے تو رزق کے دروازے بڑھیں گے. آپ انگلیوں پر گننا. آپ جا کر کسی کا لیکچر سنیے گا پیسے دے کر، موٹیویشن کے لیکچر سنتے نہیں، وہ بعد میں سنو. نبی نے کیا کہا پہلے سنو. انشاءاللہ عمل آپ نے وعدہ کیا نا، الحمدللہ. اللہ جن کے رزق میں برکت پہلے سے دیا ہے، اللہ اور برکت عطا فرمائے. اور جو ہمارے نوجوان ساتھی بغیر کاروبار کے ہیں، اللہ انہیں اچھا کاروبار عطا فرمائے. رزق کے دروازے اللہ ہمارے بچوں کے لیے کھولے. سب سے پہلی چیز رزق کے لیے جو کرنا ہے، خود دعا کرنا ہے اور اچھے لوگوں کی دعائیں لینا ہے. کیا کرنا ہے تو بولو. جی ایک صحابی کا نکاح ہوا، سب جانتے ہیں آپ لوگ. ہمارے نبی نے ان کو ایک دعا دی نکاح کے بعد. کیا دعا بھائی؟ نکاح کا تو ویسا خوش نہ تمہیں بولو دعا کم سے کم، زور سے بولو. وہ صحابی کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری لائف بدل گئی. اللہ اکبر. ان کا جملہ ہے، پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا. اللہ کے نبی نے ایک جملہ مجھے دے دیا. جی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا آپ پر قبول کروا دے. خود بھی دعا کرو اللہ سے، اللہ رزق کے دروازے کھولے. اور اچھے لوگوں کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، خاندان کے بڑے لوگوں کی دعائیں لو، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. نمبر 1 ہمیں خود دعا کرنا ہے، رزق کے لیے دعا کرنا ہے. کیا دعا کریں گے رزق کے لیے؟ کوئی ایک دعا. اللہ جزا، سارے جوابات آج فیضان اس دے رہی ہیں آج ماشاء اللہ. کیا دعا کرنا ہے؟ جی مولوی صاحب خالی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آج بیٹھ کو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. کیا دعا ہے معلوم یہ؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ اتنا حلال دے کبھی میں حرام کے پاس نہیں جاؤں. اللہ اکبر. واغننی، اللہ اتنا مالدار کر. واغننی بفضلک، اپنے فضل سے اتنا مالدار کر کہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤں. وہ زندگی اللہ عطا فرما. جی میرے استاذ محترم، پھر ایک بار دعا کرتا ہوں. آخری دن ہمارے کلاس کا، ہم نے ان سے کہا ایک نصیحت کرو شیخ، کوئی ایسی نصیحت. ہم آپ کے پاس 8 سال پڑے ہیں، ایک نصیحت کرو جو ہماری زندگی میں کام آئے. ہمارے استاد نے ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہا ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ زندگی ایسے گزارو کوئی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھائے. جب بھی میرے سے غلطی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گاڑی چلاتے وقت بھی اگر میں غلط چلاتا ہوں، کوئی مجھے اوئے بولتا ہے، استاد یاد آتے ہیں. ایسی زندگی گزارو کہ کوئی تمہارے اوپر انگلی نہیں اٹھائے. ایک جملے میں انہوں نے زندگی دے دی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ دروازے کھولتا. کر کے دیکھو، کر کے دیکھو. حدیث اس طریقے سے ہے، انفق علیک. کیا جملہ ہے بولو؟ تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. کیا جملہ اللہ بول رہا ہے؟ تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کرتا ہوں. کوشش کر کے دیکھو، تمہاری طاقت کے برابر خرچ کرنے کی کوشش کرو. 2 چیزیں رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے. تیسری چیز، اللہ کے نبی نے کہا اس پہ مجھے عمل چاہیے، ضرور چاہیے. اب کون کون وعدہ کرتا کرو؟ رمضان میں بیٹھے ہیں آپ، اب بولو. وہی گولو مولو ہی وعدہ کر رہا ہے ماشاءاللہ. کون کون وعدہ کرتے بھائی اس میں؟ انشاءاللہ. مشکل ہے بول رہا ہوں میں، سوچ کے بولو. نہیں تو بولو شیخ کوشش کریں گے. بولو وعدہ مت کرو، کوشش کریں گے. بولو کوشش یا وعدہ؟
کوشش صرف نا، صرف کوشش ہے، وعدہ نہیں ہے. جی ہاں، پہلے ہی اقرار کر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز کے بعد، صبح کے ٹائم میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ نے اس امت کے لیے صبح میں، اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے برکت صبح میں رکھی ہے. اللہم بارک فی بکور ہذہ الامہ، اللہ اس امت کی صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما. افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے جتنے دکان ہیں 11 بجے کے بعد ہی کھلتے ہیں. ان کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، روتے بھی ہیں، کاروبار نہیں ہے شیخ، پریشانیاں ہیں شیخ. ارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہوتا ہے غیروں کو ہم دیکھتے ہیں صبح 6 بجے وہ جھاڑ رہا ہے 6 بجے اس کا دکان کھل رہا ہے، اور مسلمان 11 بجے کھول رہا ہے اور روتا بھی ہے کہ مجھے برکت نہیں مل رہی ہے. نبی نے کہا صبح میں کرو. بولو آگے بڑھوں، اس موضوع کو آگے بڑھاؤں یا میں آگے تفسیر بولوں؟ کیا کروں بھائی، وقت ہو گیا. ہاں آگے بڑھو شیخ، جزاک اللہ خیر. یہ ایک بچہ میرے ساتھ ہے، اس موضوع کو چھوڑو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ تو بولو بھائی، آگے بڑھ جاؤں. بہت سارے مضامین ہیں. آیت نمبر 113 میرے دل کے بڑی قریب ہے. جی اس موضوع کو روک کر اس کو بولوں انشاءاللہ. 113 نمبر کی آیت بہت قریب ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف کبھی جھکنا نہیں، تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جب جہنم کی آگ چھوئے گی کوئی تمہیں بچانے والا نہیں رہے گا. ظالم کی کبھی طرفداری مت کرو. آیت نمبر 113 آج کی نماز تراویح کی آیت ہے. میں نے ایک صفحہ اس کے بارے میں نوٹ کیا ہے. آیت نمبر 114 بڑے دل کے قریب ہے، بہت اچھی آیت، بہت اچھی آیت. ایک بار میرے ساتھ آیت پڑھ لو، آپ پڑھو. ان الحسنات یذہبن السیئات، معنی کیا ہے؟ نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں. اللہ اکبر. کیا معنی ہے؟ تم کتنے بھی بڑے گناہ کر کے ہو، گناہوں کے بعد نیکیاں کرو. ہو چکے ہیں، ہم انسان ہیں. اگر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اگر نیکی کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. اللہ اکبر. اس پر ایک صفحہ میں نے نوٹ کیا، کیسے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، کیسی ہماری نیکیاں. رمضان سے تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. پھر جو بڑے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی کچھ مجھے کہنا ہے. آپ مجھے بولیے یہ عنوان ختم کروں یا ان میں سے کسی پہ بات کر کے بات ختم کروں یا ایسے ہی ختم کروں انشاءاللہ؟ بولیں جی، کچھ تو بولو. یا بازو کوئی سوتا رہا تو اسے اٹھا کے پوچھو، بول با کیا بولنا کر کو، انشاءاللہ انہیں بتائے گا آپ کو. جی کیا بولیں گے؟ اب درس ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی کیا بیٹا؟ رزق وہاں بیٹھ کو بولے نکو کر کو، سامنے آ کو بولے رزق پہ چلو کر کو. چلیے میں اس پہ ایک ٹاپک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کم سے کم ایک چیز اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سینے میں لالچ ہوتی ہے کبھی اسے برکت نہیں ملتی. نبی کا جملہ غلط ہو سکتا ہے. آپ سے اور یوٹیوب میں دیکھنے والے ہر مسلمان سے میرا سوال ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ایک آئے گی تو دوسری چلے جائے گی. اور 2 چیزیں جانتے کیا ہیں؟ ایمان اور شح. کیا چیز؟ ایمان آئے گا شح چلے جائے گا، شح آئے گا ایمان چلا جائے گا. ہونا اگر کو شح کا معنی نہیں کر رہا ہوں ابھی، جی عربی کا جملہ ہی بول رہا ہوں. 2 چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں رہیں گی. اور شح کہتے ہیں لالچ کو. کسے بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ لالچ. جی سب نے لالچ میں بربادی دیکھی ہے کچھ سال پہلے. آئندہ مت کرو یہ حرکتیں. لالچ آئے گا ایمان چلا جائے گا. ہاں کمانے کی شوق رکھو، لالچ مت رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ لالچ کے ساتھ کبھی برکت نہیں آتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہاں 1 2 پتہ نہیں کتنوں کے نکاح میں پڑھایا. سامنے 2 نوشوں بیٹھے ہیں. جی تمہارا بھی میچ پڑھا ہے کیا بھائی؟ ہاں تمہارا بھی میچ پڑھا ہے. پتہ نہیں 5-6 نوشوں تو رہیں گے جن کے نکاح. وہ ہاتھ اٹھاؤ بھی کس کا نکاح پڑھایا ہمیں؟ جی 1 2 3 4 5 6 7.
تمہیں کہیں کچھ اٹھا رہی نہیں، اٹھاؤ جی 10 تو نوشا بیٹھے ہیں جن کے نکاح میں اس مجلس میں پڑھایا، ان کا نکاح تو اللہ گواہ ہے، والد انتقال کے قریب تھے نہیں تمہارے ابا، آخری وقت تھا، تب جا کے اس وقت میں ان کا نکاح پڑھایا جی، وہ مجھے لے کر گئے نکاح پڑھانے۔ ہر نکاح میں ایک حدیث بولتا ہوں، ہر نکاح میں بولتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس حدیث کا تعلق ہمارے رزق سے ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ کیا جملہ ہے میرے نبی کا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ کمائی میں برکت دے۔ وَإِن سَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ بری موت نہ دے۔ کیا چیز؟ بری موت نہیں آئے۔ جس مسلمان کو 3 چیزیں چاہیے، اللہ رزق میں برکت، عمر میں برکت، حسن خاتمہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنا ہے؟ جن کے نکاح پڑھایا ہوں وہ بولے جی، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، اللہ کے لیے کرو۔ یہ خالہ کی امی سے بات نہیں چل رہی، بیچ میں کھڑ کے ملاؤ۔ چچا کی ابا سے بات نہیں چل رہی، بیچ میں کھڑ کے ملانے کی کوشش کرو، اس سے رزق کے دروازے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ جھگڑے نگر میں ایک چھوٹی مثال دے کر اللہ سے دعا کر کے بعد آخری پوائنٹ ایک بول کے بعد ختم کر لیتا ہوں۔ ایک صاحب ملے، اہل حدیث ہیں، ہمارے دوست، میرے دوست ہیں، مجھے ایک جملہ بولے، مولوی صاحب یہ روڈ کے اوپر کی پراپرٹی 4000 روپے میں لیا میں۔ کتنے میں؟ آج ایک دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہے، پوری پراپرٹی 4000 میں لیا میں، آج ایک دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے اللہ دے رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں برکت۔ کیا بولتے ہیں؟ برکت۔ اور یہی برکت کیسے آئے گی؟ نبی کے اقوال پڑھ کر، نبی کی حدیثوں کی روشنی میں تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ آخری بات، یہ کرو گے تو زندگی میں برکت آئے گی، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ قرآن میں اللہ نے اسے بار بار کہا ہے، استغفار۔ کیا چیز؟ استغفار۔ میں نے محنت کر کے نوٹ کر کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، کریں گے تو رزق کے دروازے کھلیں گے بھائی۔ اب بولو دعا سیکنڈ، 2 بھی ایک ہی ہے۔ دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تیسرا صبح کے وقت نماز پڑھ کے کاروبار وہاں سے شروع کرنا۔ چوتھا لالچ کبھی زندگی میں لے کر نہیں آنا۔ پانچواں کا ہے رشتہ داری جوڑنا۔ چھٹا استغفار کرنا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 6 باتیں ہوئی۔ 6 کی 6 باتیں بھی نبی کی باتیں ہیں۔ اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھو مجھ سے کہیں گے شیخ زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کا حق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں اللہ امن کو قائم فرمائے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا یہ جو مقدس مہینہ ہے اللہ ساری دنیا میں اس مہینے کو امن سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو دور فرمائے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ توحید عطا فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، ایسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔